بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، آصف علی زرداری ایک دفعہ پھر بھاری پڑے ہیں، لیکن اس دفعہ وہ حکومت کی بجائے اپنے ہی اتحادی جماعتوں کے اوپر بھاری پڑے ہیں۔ اس حوالے سے مکمل احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، آصف علی زرداری نے کمال مہارت سے اپنے کارڈز جو ہیں وہ کھیلے ہیں پی ڈی ایم کے اس اجلاس میں۔ پی ڈی ایم کا 6 گھنٹے جاری رہنے والا اجلاس بالآخر جو ہے پریشانی اور اپنے اختتام کو پہنچا ہے پریشانی کے ساتھ، اور اس میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہوئی ہے وہ مولانا فضول کو ہوئی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ لوز جو ہے وہ مولانا فضول نے کیا ہے، کیونکہ ان کو ایک اچھی خاصی آفر مذاقاً ہی چاہے کیوں نہ کی گئی ہو کہ مولانا عبدالغفور کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنوا لو، لیکن اس نے نواز شریف کے کہنے پہ اس نے پی ڈی ایم اتحاد کے اوپر تکیہ کیے ہوئے اس نے اس آفر کو ٹھکرا کے اپنا ڈپٹی چیئرمین بنوانے سے بھی قاصر رہا۔ اور سب سے آج وہ جب پی ڈی ایم کا اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا ہے تو مولانا فضول بہت ہی پریشانی کی حالت میں، بہت ہی سبکی کی حالت میں پریس کانفرنس کو ادھورے چھوڑتے ہوئے، ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس سارے معاملے میں ہوا کیا، اس کا حوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کا اتحاد 8 مہینے جاری رہا، اس میں انہوں نے مختلف مراحل پہ جلسے جلوس کیے، اس کے بعد اس میں حکومت گرانے کے لیے کئی طرح کی تجاویز دی گئیں۔ اس میں مولانا فضول کی جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ تمام لوگ اپنے اپنے استعفے اپنے اپنے جماعت کے لیڈران کے پاس جمع کروا دیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو مخالفت کی ہے وہ پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے اور وہ جانتے ہیں کہ سندھ کی حکومت چھوڑ دی تو پھر ہمارے ہاتھ میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا، اور اس سے عمران خان کی حکومت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے اس آپشن کے اوپر بھرپور مخالفت کی اور استعفے دینے سے انکار کیا، جبکہ مولانا فضول کا موقف تھا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ استعفوں کے بغیر نامکمل ہے، اس کا وہ اثر نہیں بچتا جو وہ اس کا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں۔ اس کا فائدہ تبھی ہوگا بقول مولانا فضول کے کہ جب ہمارے ہاتھ میں ریزائن ہوں گے اور ہم وہاں پہ اپنی ڈیمانڈز رکھیں گے اسلام آباد میں جا کے، اور اگر ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی تو ہم وہ ریزائن جو ہے وہ جا کے اسپیکر کو جمع کرا دیں گے، جس سے حکومت کا کھڑے ہونا، حکومت کا قائم رہنا ممکن نہیں رہے گا اور عمران خان کی حکومت چلی جائے گی۔ لیکن اس کی سب سے زیادہ مخالفت پیپلز پارٹی نے کی، اور انہوں نے ان کو لال بتی کے پیچھے، جیسے ٹرک کی بتی کہتے ہیں، اس کے پیچھے لگایا کہ ہم آپ سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، آپ ہماری بات مانیں، آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہم آپ کو رستہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح حکومت کو گرانا ہے۔ انہوں نے یہ رستہ دکھا دیا کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور اس کے بعد انہوں نے لانگ مارچ کا بھی کہا کہ ہم لانگ مارچ میں بھی شرکت کرتے ہیں، لیکن لانگ مارچ کو آخری آپشن کے طور پہ رکھیں۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم چیئرمین سینٹ بنوانے میں یوسف رضا گیلانی کو کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لے آئیں گے، اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن صادق سنجرانی کے جیتنے کے بعد، یوسف رضا ہارنے کے بعد، پیپلز پارٹی کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ کیونکہ جو 7 مسترد شدہ ووٹ تھے جو یوسف رضا گیلانی کے حصے میں آئے وہ مسلم لیگ نون کے مصدق ملک اور ان کے باقی لوگوں نے دیے تھے، اس کی ایک خاص وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ بنوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو جائے گی۔ یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے 7 ووٹ ضائع کیے اور یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے چیئرمین سینٹ نہیں بننے دیا۔ اس بات کا علم آصف علی زرداری کو بخوبی تھا، اچھے طریقے سے جانتے ہوئے انہوں نے کل کے اجلاس میں کمال مہارت سے اپنے پتے کھیلے ہیں۔ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے
مخاطب کرتے ہوئے میاں نواز شریف جو کہ ایک مفرور اور اشتہاری مجرم ہیں، پاکستان سے ایک بیماری کا بہانہ بنا کے لندن فرار ہوئے تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پلیز میاں صاحب پاکستان تشریف لے آئیں، ہم مل کے یہ جنگ لڑتے ہیں۔ میں نے بھی 14 سال جیل میں زندگی اب کا ایک حصہ گزار دیا ہے۔ لیڈر تب بھی کوئی بنتا ہے جب وہ جیل میں اپنا کچھ ٹائم گزارتا ہے۔ آپ پار بیٹھ کے کیسے اپنی پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ آپ آئیں، ہم مل کے جیلیں گزاریں گے، ہم مل کے لڑتے ہیں، آپ واپس آ جائیں پاکستان میں۔ یہ آصف علی زرداری کا یہ کارڈ پاکستان مسلم لیگ کے لیے انتہائی بھاری تھا۔ اس میں مریم نواز جو کہ اس اجلاس میں شامل تھیں وہ سکتے میں آ گئیں اور ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی آصف علی زرداری سے۔ انہوں نے آصف علی زرداری کو یہ بھی کہا کہ میں آپ کو میاں نواز شریف کی جگہ پہ اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں، آپ مجھے آصفہ اور بختاور کی جگہ سمجھیں، اور بس مجھے آپ میرے باپ کی جو صحت کے حوالے سے ان کی جان کو جو خطرات ہیں اس کے حوالے سے آپ مجھے گارنٹی دے دیں، میں اس پہ ہم پھر سوچیں گے کہ وہ پاکستان آتے ہیں یا نہیں۔ تو میاں آصف علی زرداری نے کمال مہارت سے ان کو جواب دیا کہ میاں صاحب تشریف لے آئیں پاکستان، جو رات قبر میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ چاہے انگلینڈ میں بیٹھیں چاہے آپ جیل میں ہوں وہ تو قبر میں آنی ہے، لہٰذا دلیروں کی طرح شیروں کی طرح آپ آئیں اور آپ مقابلہ کریں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹس میں ڈر نہیں لگتا، اس سے مجھے ہرگز کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ بھی آئیں، مقابلہ کرتے ہیں، مل کے لڑتے ہیں، اور اس طرح ہم حکومت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آصف علی زرداری یہ بخوبی جانتے تھے کہ میرا یہ مطالبہ کوئی اتنا آسانی سے منظور ہونے والا مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ بڑے ہی جتن کے بعد بڑے ہی طریقے سے چکمہ دے کے نواز شریف فرار ہوئے تھے۔ اب وہ کس طرح واپس آسانی سے آ جائیں گے آصف علی زرداری کی اس ڈیمانڈ پہ؟ اب ان کی اس ڈیمانڈ کے بعد یہ مطالبہ مسلم لیگ نون کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا پی ڈی ایم کا اتحاد اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اب سب سے زیادہ جس نے لوز کیا ہے وہ مولانا فضول ہیں۔ اب اس اجلاس کے اختتام کے بعد جب پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس میں مولانا فضول تشریف لائے، انہوں نے ڈائس پہ کھڑے ہو کے صرف اتنا ہی کہا کہ آج کا ایجنڈا لانگ مارچ کے حوالے سے تھا، جس میں استعفوں کا آپشن تھا، اور اس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اختلاف کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس آپشن کو اپنی CEC کی میٹنگ میں رکھیں گے، اگر وہاں سے یہ مطالبہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ تب تک انہوں نے لانگ مارچ کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ڈائس چھوڑ کے فرار کی رستہ اختیار کیا، اور پیچھے سے ان کو تمام صحافی پکارتے رہے کہ سوالات لیں، اور ان کو باقی جو لیڈران جو ساتھ کھڑے تھے، جو سو کارڈ قائدین جو ساتھ کھڑے تھے، وہ بھی پکارتے رہے کہ میاں مولانا صاحب سوالوں کے جواب دیں، مولانا صاحب سوال لے لیں، لیکن مولانا صاحب فوری وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد مائک جو ہے وہ مریم نواز نے سنبھالا اور انہوں نے کہا کہ میں کھڑی ہوں، میں ہر سوال کا جواب دوں گی۔ اور جب ان سے میڈیا کے سخت سوالات کیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے والد میاں نواز شریف جو کہ مفرور اور اشتہاری ہیں، کیا وہ آصف علی زرداری کی اس ڈیمانڈ پہ واپس آئیں گے، تو انہوں نے آصف علی زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے اور جواب کے دوران انہوں نے بٹوین دا لائن یہ کہا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میرے باپ کی واپسی کا مطالبہ کرے، اور چونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے نیب کی تحویل میں، اور پہلے جو جیل کاٹی ہے اس کے دوران ان کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں، لہذا میرے باپ کی جان کو تو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں، وہ تو نہیں آئیں گے، اور میں بھی پاکستان میں لے کے فائٹ کروں گی، مجھے ٹرے میں رکھ کے بھی اگر پاسپورٹ مجھے واپس کر دیا جائے اور ECL سے میرا نام بھی نکال دیا جائے میں تب بھی نہیں جاؤں گی، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب مریم نواز کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے باقی کہ مجھے اس ملک سے کسی طریقے سے نکلنے دیا جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پاکستان یہ جانتی ہے کہ یہ مریم صاحبہ
اگر پاکستان سے فرار ہو جاتی ہیں تو یہ الطاف حسین سے بھی زیادہ ایک خطرناک پھولن دیوی بن کے وہاں سے میڈیا اور ٹویٹر کا محاذ سنبھالیں گی اور ایسی ایسی غلیظ اور گندی زبان استعمال کریں گی اپنے ملک کی سلامتی اداروں کے خلاف، جن کو برداشت کرنا بالکل قابل نہیں ہوگا، برداشت کے قابل وہ بیانات نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد پھر واپسی کے لیے کوئی چارہ نہیں بچے گا، جیسا کہ اب میاں نواز شریف یہاں سے بیماری کا بہانہ لے کے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے سائلم اپلائی کر دیا یا بزنس ویزا اپلائی کر دیا۔ اسی طرح یہ چونکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کیا گیا ہے، پچھلے 30-35 سالوں سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کے اوپر، اور یہ ملک کے ساتھ ہرگز وفادار نہیں ہے۔ اس چیز کا ہماری اسٹیبلشمنٹ اب میچور ہو گئی ہے، بخوبی آگاہ ہے ان چیزوں سے کہ اب اگر اس کو باہر جانے دیا جائے تو یہ الطاف حسین سے بھی زیادہ خطرناک صورت اختیار کر جائے گی۔ لہٰذا مریم صاحبہ کو اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہوگا، یا پھر کوٹ لکھپت جیل میں اپنے سابقہ بارک میں اپنی باقی زندگی کی جو بہاریں ہیں ان کو گزارنا ہوگا اور اپنی سزا کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ آنے والے دنوں میں اگلے ماہ میں لاہور ہائی کورٹ میں مریم صفدر کے خلاف جو نیب کی درخواست ہے اس پہ بھی سماعت ہوگی، جس میں انہوں نے ملکی اداروں کے خلاف بڑی غلیظ زبان استعمال کی ہے اور ان پہ حملے بھی کیے ہیں۔ نیب کے ادارے پہ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے مقام پر انہوں نے پتھراؤ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ تفتیش میں بھی وہ تعاون نہیں کر رہی ہیں۔ ہزاروں ایکڑ اراضی جو جاتی عمرہ میں انہوں نے ناجائز طور پہ قابض ہیں جس کے اوپر اس کا کیس بھی کھلا ہوا ہے، اس میں بھی یہ تعاون نہیں کر رہی ہیں۔ چودھری شوگر مل کا کیس ہے، اس میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے فارنر انویسٹرز کے نام پہ، اس کا بھی جواب نہیں دے رہی ہیں۔ لیکن جواب تو دینا پڑے گا۔ مریم نواز کب تک اس طرح ملکی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا کے اپنے آپ کو بے گناہ اور سیاسی انتقام کے نام پہ اپنی ہمدردیاں لوگوں سے وصول کریں گی؟ دیکھتے ہیں آنے والا وقت پاکستان کے لیے یہ اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے لیے کس طرح کے ہڈلز کھڑی کرتے ہیں۔ کیا اس پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنے پورے 5 سال کرنے دیتی ہیں یا نہیں؟ لگتا تو ایسا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کی حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی، لیکن یہ مکمل طور پہ عمران خان کو مکمل طور پہ کام کرنے اور کھل کے کھیلنے کا موقع ہرگز نہیں دیں گے۔ یہ نئے سے نئی سازشیں بنائیں گے اور بہرحال امید ہے کہ اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوگا جیسے کہ پی ڈی ایم کا انجام ہوا ہے۔ اور اس سارے کھیل کے پیچھے آصف علی زرداری کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آستین کے سانپ پی ڈی ایم کے لیے ثابت ہوئے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو وہ سندھ کی حکومت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہاں گورنر راج نہیں لگنا چاہیے، سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس رہنی چاہیے، اور اس سے بھی بڑا جو وہ ان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو نیب کے کیسز ہیں جو کہ اسلام آباد میں چل رہے ہیں ان کو وہ چاہتے ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کے لے کے بھی گئے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام کیسز کراچی شفٹ ہو جائیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا حاصل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ پرانے کھلاڑی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب ان کے کیس کراچی شفٹ ہو جائیں گے تو وہ ان کیسز کو بہت ہی اچھے طریقے سے مینج کریں گے، اور ان کیسز کا انجام بھی وہی ہوگا جو کہ عزیر بلوچ کے کیسز میں ہو رہا ہے، کہ آئے دن کسی نہ کسی کیس میں عزیر بلوچ بری ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وہ انجام اپنے کیسز کا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ اپنے تمام کیسز کو اسلام آباد سے کراچی شفٹ کرانا چاہتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے کیسز کراچی میں ہی وہ اچھے طریقے سے مینج کر لیں گے، اور لگتا ہے آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری بیرون ملک بھی سفر کریں، اس قابل بھی ہو جائیں، اس قابل ہمدردیاں لے کے وہ ہو جائیں گے کہ وہ بھی بیرون ملک سفر کر سکیں۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ حافظ.